تو جیسی کرنی ویسی برنی، جی ہاں، شازیہ نے بہت زیادہ جینا حرام کر رکھا ہے گڈی کا۔ اس عورت نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی اس کو پریشان کرنے میں، لیکن یہاں پر اس کے سامنے اس کا اپنا سگا بھائی آ کر کھڑا ہو چکا ہے گڈی کے لیے۔ جی ہاں، تو اس کو کہنے کی سمجھانے کی تو بہت کوشش کرتا ہے کہ گڈی بہت اچھی اور معصوم سی بچی ہے، لیکن وہ عورت کہاں پر ماننے والی ہے، چنڈالن عورت ہے، فساد ڈلوائے بغیر تو رہ نہیں پائے گی۔ اس لیے اس کے بھائی نے سوچا ہے، جانتا ہے وہ اپنی آپا کے سارے کرتوت، تو اس نے سوچا ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑے گی۔ لیکن یہاں پر اب اس کو پتہ چلے گا، یعنی کہ احمد جو کہ اپنے آپ کو بہت شاطر سمجھتا ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ تو کوئی ایسے ہی ڈونگی بابا ہے، یہ سب فراڈ ہے، ماما آپ ابھی ماموں کو اور اس بابا کو یہاں سے چلتا کریں۔ لیکن وہاں پہ شازیہ کا تو بھوت سوار ہو چکا ہے، وہ تو اس طرح پاگل ہو رہی ہے بابا جی کے پیچھے جیسے واقعی وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا، جب اس پر یہ حقیقت کھلے گی، یہ کوئی بابا نہیں بلکہ یہ اس کے دوست، اس کے بھائی ناصر کا ہی دوست ہے۔ خیر تب کی تو تب دیکھی جائے گی، فی الحال یہ دیکھنا ہے کہ اب کس طرح سے ناصر کا دوست ناصر کے بھانجے کو یعنی کہ احمد کو اس کے جال میں پھنسا دے گا، صرف اس چیز کا یقین دلانے کے لیے کہ واقعی وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا بھی کوئی نام ہے۔ اس لیے وہ ایک ایسی ٹرک کرتا ہے جس سے احمد کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی بابا جی کوئی بہت بڑے پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، ضرور ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ سارا کچھ جان لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو محض ایک ناٹک تھا، صرف احمد کو اس چیز کا یقین دلانے کے لیے کہ وہ ناصر کے دوست کو حقیقت والا بابا جی سمجھے۔ تو ایسا ہی کچھ ہوتے ہوئے نظر آئے گا، وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، لیکن وہ بچہ ابھی بھی اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ گڈی کی سویٹی کو حاصل کر کے رہے گا۔ لیکن اس کے چلتے بہت زیادہ معاملہ خراب ہونے والا ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ گڈی نے حمزہ سے تو فون لے ہی لیا تھا، لیکن اب اس سے بات کرنا اس کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو کچھ یوں ہی دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ گڈی حمزہ سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، وہیں بات کرتے ہوئے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی باہر اس کی باتیں سن رہا ہے۔ جی ہاں، تو احمد کو شک پڑ چکا ہے کہ گڈی کسی سے تو بات کر رہی ہے، لیکن اس کا تو شک فی الحال سویٹی کی طرف ہی گیا ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے بھی اس کو سویٹی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ خیر یہاں پر جو ہی گڈی کو ذرا سی بھنک پڑتی ہے کہ باہر کوئی نہ کوئی کھڑا ضرور ہے، اس پر وہ اپنا فون چھپا دے گی اور فوراً سے احمد دروازہ کھولے گا اور کہے گا گڈی کو، یہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ اتنی شاطر ہو تم، اپنے آپ کو کتنا بھولا بالا ظاہر کرواتی ہو، کیا کرتی رہتی ہو تم چھپ چھپ کے کمرے میں؟ اب تو تمہارا مجھے کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں پر گڈی وہ معصوم چہرہ بنا کر کہتی ہے کہ کیا ہو گیا احمد بھائی، آپ کیوں مجھ پہ شک کرتے ہیں؟ ایسا میں نے کیا کر دیا؟ اور خدا کا واسطہ ہے میری سویٹی کی جان چھوڑ دیں، وہ ایک معمولی سی گڑیا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ لیکن احمد کو ابھی تو یہاں پر اس چیز کا نہیں پتہ چلا کہ گڈی کے پاس فون ہے جو کہ اس کو حمزہ نے دیا ہے۔ خیر یہاں پر تو فی الحال کے لیے گڈی بچ ہی جائے گی، لیکن احمد نے پوری قسم کھا لی ہے اور اس کی ماں نے کہ اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ لیکن وہیں دوسری طرف اسی کا بھائی یعنی کہ شازیہ کا بھائی ناصر، اس نے بھی قسم کھا لی ہے کہ وہ گڈی کو بے گناہ ثابت کر کے رہے گا، وہ ایک معصوم اور اچھی سچی بچی ہے اور اس چیز کو وہ ثابت کر کے رہے گا۔ ہاں وہ فراڈ ضرور ہے، بہت برا ہے، لیکن وہ اچھا انسان ہے کیونکہ وہ گڈی کا ساتھ دے رہا ہے، تو جلد ہی سارے معاملات حل۔ تو جیسی کرنی ویسی برنی، جی ہاں، شازیہ نے بہت زیادہ جینا حرام کر رکھا ہے گڈی کا۔ اس عورت نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی اس کو پریشان کرنے میں، لیکن یہاں پر اس کے سامنے اس کا اپنا سگا بھائی آ کر کھڑا ہو چکا ہے گڈی کے لیے۔ جی ہاں، تو وہ اس کو کہنے کی سمجھانے کی تو بہت کوشش کرتا ہے کہ گڈی بہت اچھی اور معصوم سی بچی ہے، لیکن وہ عورت کہاں پر ماننے والی ہے، چنڈالن عورت ہے، فساد ڈلوائے بغیر تو رہ نہیں پائے گی۔ اس لیے اس کے بھائی نے سوچا ہے، جانتا ہے وہ اپنی آپا کے سارے کرتوت، تو اس نے سوچا ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑے گی۔
لیکن یہاں پر اب اس کو پتہ چلے گا، یعنی کہ احمد جو کہ اپنے آپ کو بہت شاطر سمجھتا ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ تو کوئی ایسے ہی ڈونگی بابا ہے، یہ سب فراڈ ہے، ماما آپ ابھی ماموں کو اور اس بابا کو یہاں سے چلتا کریں۔ لیکن وہاں پہ شازیہ کا تو بھوت سوار ہو چکا ہے، وہ تو اس طرح پاگل ہو رہی ہے بابا جی کے پیچھے جیسے واقعی وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا جب اس پر یہ حقیقت کھلے گی، یہ کوئی بابا نہیں بلکہ یہ اس کے دوست، اس کے بھائی ناصر کا ہی دوست ہے۔ خیر تب کی تو تب دیکھی جائے گی، فی الحال یہ دیکھنا ہے کہ اب کس طرح سے ناصر کا دوست ناصر کے بھانجے کو یعنی کہ احمد کو اس کے جال میں پھنسا دے گا، صرف اس چیز کا یقین دلانے کے لیے کہ واقعی وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا بھی کوئی نام ہے۔ اس لیے وہ ایک ایسی ٹرک کرتا ہے جس سے احمد کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی بابا جی کوئی بہت بڑے پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، ضرور ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ سارا کچھ جان لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو محض ایک ناٹک تھا، صرف احمد کو اس چیز کا یقین دلانے کے لیے کہ وہ ناصر کے دوست کو حقیقت والا بابا جی سمجھے۔ تو ایسا ہی کچھ ہوتے ہوئے نظر آئے گا، وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ لیکن وہ بچہ ابھی بھی اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ گڈی کی سویٹی کو حاصل کر کے رہے گا، لیکن اس کے چلتے بہت زیادہ معاملہ خراب ہونے والا ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ گڈی نے حمزہ سے تو فون لے ہی لیا تھا، لیکن اب اس سے بات کرنا اس کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو کچھ یوں ہی دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ گڈی حمزہ سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، وہیں بات کرتے ہوئے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی باہر اس کی باتیں سن رہا ہے۔ جی ہاں، تو احمد کو شک پڑ چکا ہے کہ گڈی کسی سے تو بات کر رہی ہے، لیکن اس کا تو شک فی الحال سویٹی کی طرف ہی گیا ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے بھی اس کو سویٹی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ خیر یہاں پر جو ہی گڈی کو ذرا سی بھنک پڑتی ہے کہ باہر کوئی نہ کوئی کھڑا ضرور ہے، اس پر وہ اپنا فون چھپا دے گی اور فوراً سے احمد دروازہ کھولے گا اور کہے گا گڈی کو، یہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ اتنی شاطر ہو تم، اپنے آپ کو کتنا بھولا بالا ظاہر کرواتی ہو، کیا کرتی رہتی ہو تم چھپ چھپ کے کمرے میں؟ اب تو تمہارا مجھے کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں پر گڈی معصوم چہرہ بنا کر کہتی ہے کہ کیا ہو گیا احمد بھائی، آپ کیوں مجھ پہ شک کرتے ہیں؟ ایسا میں نے کیا کر دیا؟ اور خدا کا واسطہ ہے میری سویٹی کی جان چھوڑ دیں، وہ ایک معمولی سی گڑیا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ لیکن احمد کو ابھی تو یہاں پر اس چیز کا نہیں پتہ چلا کہ گڈی کے پاس فون ہے جو کہ اس کو حمزہ نے دیا ہے۔ خیر یہاں پر تو فی الحال کے لیے گڈی بچ ہی جائے گی، لیکن احمد نے پوری قسم کھا لی ہے اور اس کی ماں نے کہ اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ لیکن وہیں دوسری طرف اسی کا بھائی یعنی کہ شازیہ کا بھائی ناصر، اس نے بھی قسم کھا لی ہے کہ وہ گڈی کو بے گناہ ثابت کر کے رہے گا، وہ ایک معصوم اور اچھی سچی بچی ہے اور اس چیز کو وہ ثابت کر کے رہے گا۔ ہاں وہ فراڈ ضرور ہے، بہت برا ہے، لیکن وہ اچھا انسان ہے کیونکہ وہ گڈی کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو جلد ہی سارے معاملات